ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا یہ مقدس دن خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کا مقدس دن ہے۔ آج کے دن اہل محبت اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج لے کر یا تو اجمیر معلیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور یا پھر اپنے اپنے علاقوں میں اپنی محبتوں کی بزم سجا کر اپنے محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم اہل سنت و جماعت پر بے شمار احسان ہے کہ آپ کی ذات بابرکات نے دین متین کی مقدس دولت کو ہندوستان والوں تک پہنچانے کے لیے جن کٹھنائیوں کا سفر کیا، جن مشکلات سے گزرے اور جو قربانیاں پیش کی اور رائے حق کے اندر جن تکلیفوں کا سامنا کیا، واقعی یہ ایک مرد حق آگاہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اسے اس طرح کی مشکلات برداشت کرنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے، ورنہ تو جب بارگاہ خداوندی سے پروانہ مل گیا، بارگاہ مصطفیٰ سے پروانہ مل گیا، جب آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں گئے تھے اور خانہ کعبہ سے آواز آئی تھی کہ معین الدین کو قبول کر لیا گیا، بارگاہ رسالت مآب میں قبول کر لیا گیا، تو مقبولیت کے بعد میں پھر کیا بچ گیا تھا؟ لیکن مقبول بارگاہ ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنی تنہائیوں کو صرف روشن کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اپنی تنہائیوں سے نکل کر راہوں کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہندوستان میں آئے، تاکہ جو اجالے رب نے مجھے عطا کیے ہیں ان اجالوں کو میں ہندوستان کے کفر کے اندر جا کر کے عام کروں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اسلام کی روشنی کو عام اور تام فرما دے۔ یہ کتنا دشوار گزار سفر تھا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو کبھی ان راہوں سے گزرا ہو۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے تقریباً اپنے 40 رفقا کے ساتھ جب ہندوستان کی سرزمین پہ آپ داخل ہوئے تھے تو آپ کے اور آپ کے رفقا کے پاؤں کے اندر آبلے پڑ گئے تھے سفر کی مشقتوں کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ جو آپ کے پاؤں میں جوتے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے تھے۔ چمڑے کے ٹکڑوں کو اپنے پاؤں پر باندھ کر کے انہوں نے اس دشوار گزار سفر کو طے کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ آج کی طرح بڑا آسان سفر تھا،
وہاں سے نکلے اور تھوڑی دیر کے اندر یہاں پہنچ گئے۔ یہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر تھا۔ ان ساری دشواریوں سے گزر کر کے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لا کر اسلام کا اجالا عام اور تام فرمایا۔ اب آج کے اس عرس پاک کے موقع پر ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ذات نے اپنی تن من دھن کی قربانی دے کر کے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کر کے ان کی روح پاک کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کو پیش کرے۔ اگر کوئی ڈھول تاشا بجا کر یا اور کسی انداز کے اندر ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بلا شبہ سیدنا خواجہ غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیاز بھی ایک طریقہ ہے، پروگرام بھی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ آپ کا عرس منانا یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ان سب کے علاوہ ایک سب سے بڑا طریقہ عرس پاک منانے کا یہ ہے کہ آج کے دن بندہ یہ عہد کرے کہ انہوں نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ان تعلیمات کو ساری زندگی اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ جن اجالوں کو لے کر کے میں کفر کی اس سرزمین پر آیا تھا، میرے ماننے والوں نے ان اجالوں کو قبول کیا اور اپنی ساری زندگی میں ان کو اپنا کر کے رکھا۔ آپ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں۔ آپ کی زندگی میں آپ نے جو محفلوں میں درس دیا اور لوگوں کے سامنے جو خطابات کیے، جو تقریریں کی، ان کو آپ سنیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر امت کی اصلاح کا کتنا بڑا جذبہ تھا۔ اور خاص طور سے اگر نماز کی بات کی جائے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی بڑی تاکید فرمایا کرتے، بلکہ ایک موقع پر آپ نے اپنی محفل کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز کا نور اس کے آگے آگے چلے گا اور اس کو لے کر کے جنت کے اندر داخل کروا دے گا۔ تو بندہ جب نماز کی پابندی کرتا ہے تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں وہ نمازوں کا نور اسے جنت کے اندر لے کر کے جائے گا اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہوا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار تفسیر کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازیوں کو ڈال دے گا۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنی محفل کے اندر جب اس انداز کے اندر بیان کرتے نا تو کتنے بے نمازی آپ کی محفل سے جب اڑتے تھے تو نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اٹھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ تقریر فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقی ابو اللیث نے یہ لکھا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت میں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ خانہ کعبہ پہ اترتا ہے اور دوسرا فرشتہ گنبد خضرا کے پاس اترتا ہے۔ پہلا فرشتہ جو خانہ کعبہ کے پاس اترتا ہے وہ یہ ندا دیتا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، یعنی شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں فرمایا کہ جو فرشتہ گنبد خضرا پہ اترتا ہے وہ یہ آواز لگاتا ہے جو سنت مصطفیٰ پہ عمل نہیں کرتا، سنت رسول پر عمل نہیں کرتا تو وہ بندہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں جو اللہ کی حفاظت سے نکل جائے اور جو شفاعت مصطفیٰ کا حقدار نہ ہو وہ بندہ کتنے بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ پریشانی آ رہی ہے وہ پریشانی آ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اگر اللہ کی حفاظت میں جاؤ گے تو پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، اور اللہ کی حفاظت سے اگر نکل گئے تو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی حفاظت میں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ نماز کی پابندی کرے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت میں بھی نہیں رہتا ہے، اور پھر حفاظت سے نکلنے کے بعد طرح طرح کی پریشانیوں میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک بار سفر میں تھا میں
ایک شہر سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا نہیں ہے اور لوگ وضو بنا کر کے صفے لگا کر کے تیار ہو کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا، تم لوگ تیاری کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ ہم لوگ پہلے سے تیاری اس لیے کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے تیاری نہیں کی اور نماز کا وقت اگر نکل گیا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے کہ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے، یعنی منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائے، بتاؤ اس کے لیے کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اگر نماز کی پابندی بندہ نہ کرے تو میرے آقا کو جا کے کیسے منہ دکھائے گا؟ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر کے رو کر کے بتایا کہ جو میرا ماننے والا ہوگا صحیح معنوں کے اندر نماز کی بڑی پابندی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، آج آپ دیکھیں دو طرح کی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کچھ لوگ تو نماز پڑھتے نہیں اور کچھ لوگ پڑھتے تو صحیح نہیں پڑھتے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پورے آداب کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ اور تمام جو نماز کے ارکان ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کو عرش پر لے جایا جاتا ہے، اس کی نماز عرش کے پاس پہنچتی ہے اور اس نمازی کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی ہے۔ اور جو بندہ نماز کے ارکان کو، شرائط کو، آداب کو صحیح طریقے سے نہیں بجا لاتا، اس بندے کی نماز جب عرش پہ پہنچتی ہے اس کو واپس وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے، اور جو بندہ غلط طریقے سے نماز پڑھتا ہے اسی کے منہ پر اس نماز کو مار دیا جاتا ہے۔ آج ہماری نمازوں کا ہم جائزہ لیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی جہاں پر پابندی کا حکم دیا وہیں پر نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی کتنی زیادہ تاکید فرمائی۔ ایک موقع پہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جسے حاویہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے موسیٰ، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے حاویہ، یہ سب سے خطرناک وادی کا نام ہے جہنم۔ ویسے جہنم کی تو ہر وادی ہی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن جو سب سے زیادہ نچلا طبقہ ہے اس میں عذاب اور بھی زیادہ سخت ہے، اس کے اندر سانپ، بچھو اور آگ، اور فرمایا کہ اس کے ایک قطرے کو اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کے خاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جہنم کی سب سے خطرناک وادی کے اندر دو لوگوں کو ڈالا جائے گا، ایک ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور دوسرے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں خواجہ غریب نواز کا سچا عاشق ہوں، عرس کے اندر بھی جاتا ہے، نیاز کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور دوسری طرف خواجہ غریب نواز خود فرما رہے ہیں کہ جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازیوں کو اس وادی کے اندر عذاب دے گا۔ اب جو بے نمازی ہیں ان کو سوچ کر کے اور سن کر کے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے ایک دن مغرب کی نماز کے اندر آپ کو تاخیر ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت زیادہ ہو گیا، ابھی نماز کا وقت باقی تھا، تو آپ نے کہا کہ میں نے نماز میں تاخیر کر دی۔ ایک غلام کو آزاد کر کے اس کا کفارہ آپ نے ادا فرمایا۔ ایک غلام کی قیمت آپ سمجھے؟ ایک غلام کی قیمت آج کے حساب سے کئی ہزار روپے ہو جائے گی، یعنی نماز قضا نہیں ہوئی، نماز میں تاخیر ہو جائے تو ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ اس تاخیر کے بدلے میں ہزاروں روپے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جو بندہ نماز بالکل ہی نہیں پڑھتا اس کو سوچنا چاہیے کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بار نماز قضا ہو گئی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی نماز قضا ہوئی نا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے رو کر کے اپنا حال جو ہے وہ بالکل تربتر کر لیا۔ تبھی آواز آئی کہ تم نے نماز کے خوف سے رو کر کے اپنے رب کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نمازوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں عطا فرما دیا۔ تو دیکھو ایک طرف خواجہ غریب نواز بیان فرما رہے ہیں کہ
ایک نماز ہماری بزرگوں کی قضا ہو جائے تو رو رو کر کے ان کا یہ حال ہو جاتا تھا۔ اور ایک خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے جو نمازوں کو قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور اس کے بعد میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم نے خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منا کر کے ان کو راضی کر لیا اور ہم نے ان کو خوش کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ غیور نواز کی آپ زندگی دیکھیں، اکثر آپ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور بیان کرنے والوں کا بیان ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز کی وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی، کتنی بار ایسا ہوا آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کافر ایمان لے آئے، آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کے بڑے بڑے گنہگاروں نے توبہ کر لی، آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ رائے راست پر آ گئے۔ اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ میں استغراق کے عالم میں نماز پڑھتے، اور جب نماز پڑھتے نا تو چاہے کوئی تلوار لے کر کے آئے، چاہے کوئی جادوگروں کا ٹولہ لے کر کے آئے، چاہے کوئی اپنی پوری طاقت لے کر کے آئے، آپ کی نماز کے اندر ذرہ برابر بھی کسی طرف توجہ نہیں ہوتی، پورے انہماک کے ساتھ میں اس طرح اللہ کی رضا میں ڈوب کر کے نماز ادا کرتے کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج ہم خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منا رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خواجہ غیور نواز کو خوش کرنے کا اس دور میں سب سے اچھا طریقہ یہ کہ ان کی تعلیمات کو اپنے دل سے لگائیں۔ آج شیطان کیا چاہتا ہے، ہمیں عرس سے تو نہیں روک پاتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے عرس کے نام پر ہم کو غلط چیزوں کے اندر لگا کر کے رکھے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان کے فریب سے بچ کر ہم صحیح معنوں میں خواجہ صاحب کو خوش کر لیں تو اس کا اچھا طریقہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کی بارگاہ میں جو آتا تھا وہ پھر نمازی بن کر کے ہی جایا کرتا تھا، آپ کی بارگاہ میں جو آتا تھا آپ کی رخ زیبا کو دیکھ کر کے اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو ہی جاتا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں نمازی نہیں، اگر کافر آتا تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ ایک بار سفر میں آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے راستے کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں اور وہ کئی ہفتوں تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، جوگی اور جو اس طرح کے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے چلے کرتے ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو دلوں کے حالات معلوم کرنے کا ملکہ مل جاتا ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہتے ہیں۔ خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل ہم قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ فرمایا کہ تم اتنے دنوں سے اس آگ کی پوجا کر رہے ہو، یہ آگ تمہیں جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ بولے آگ کا کام تو جلانا ہے، وہ تو جلائے گی۔ آپ نے فرمایا جب دنیا کی آگ سے تم نہیں بچ سکتے تو جہنم کی آگ سے تم لوگ کیسے بچو گے؟ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا لو یہ میری جوتی، اس کو آگ کے حوالے کر دو، آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ اور پھر آپ کی جوتی کو جب آگ کے اندر رکھا گیا نا، آگ نے آپ کی جوتی پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا، اور آپ نے بتا دیا آگ کی پوجا کرنے سے بندہ آگ سے نہیں بچ پاتا ہے، اگر آگ سے بچنا ہے تو پھر اس آگ کو پیدا کرنے والے پروردگار کی عبادت کرنا ہوگا۔ جب آپ کی زبان پاک سے یہ سنا اور کرامت کو دیکھا نا، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی دولت سے بے شمار لوگوں کو مالا مال کیا۔ ایک بار خود فرماتے ہیں کہ ملک شام کے سفر پہ میں تھا، ایک غار میں پہنچا، ایک بہت پائے کے بزرگ عبادت کے اندر مصروف تھے اندر کئی سالوں سے۔ بولے جب میں غار کے دروازے پہ پہنچا تو دو شیر غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، میرے دل میں کچھ ڈر پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا، بزرگ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتا ہے، آؤ اندر چلے آؤ۔ خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ارشاد سنا، خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ارشاد سنا تو اندر تشریف لے گئے، اندر گئے تو روتا ہوا پایا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ 30 سال سے میں رو رہا ہوں۔ رونے کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ خواجہ غیور نواز علیہ رحمہ فرماتے اس نے رونے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں 30 سال ہو گئے یہاں پہ غار میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ نماز کی کسی شرط کے اندر کوئی اگر کمی رہ گئی اور میری نماز اگر خراب ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے کہ جو نماز کے اندر
کامیاب ہو گیا وہ رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو بتاؤ اتنے بڑے پائے کے ولی جو ہے وہ شرط کے فوت ہونے کے ڈر سے رو رہے ہیں کہ کہیں نماز کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو بندہ نماز پڑھ کے جب رو رہا ہے تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو کتنا رونا چاہیے۔ خود فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب بندوں کی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو سوال کرے گا بندوں سے، تو جو نماز کے اندر جواب دینے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو بندہ نماز کا جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو پایا اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اب جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ نماز کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو کیسے جواب دے پائے گا، اور جو جواب نہیں دے پائے گا تو پھر سیدھا جہنم کے حوالے اسے کر دیا جائے گا۔ اور ایک موقع پہ سرکار غریب نواز نے تقریر کرتے ہوئے اپنے خطاب میں اپنے درس کے اندر یہ بات فرمائی، بندہ جب قیامت پہ پہنچے گا تو 50 مقامات سے گزرنا پڑے گا۔ پہلے مقام پہ سوال ہوگا ایمان کے بارے میں، جواب دے دیا جنت میں، نہیں تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اس سے سوال ہوگا نماز کے بارے میں، اگر جواب دے دیا تو کامیاب ہو گیا، نہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے مقام پر اس سے سوال ہوگا سنت مصطفیٰ کے بارے میں، اگر جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر میرے آقا کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا جائے گا۔ پھر آگے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ بندہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مجرم بنا کر کے لے کے جایا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا تھا، تو بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں کیسا منہ لے کر کے جائے گا۔ پھر خواجہ غریب نواز رو پڑے اور ارشاد فرمایا ایک موقع پر جو بندہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے اس کی مسلمانی پر 1000 بار افسوس ہے، 1000 بار افسوس ہے۔ اور افسوس کی بات تو ہے ہی، وہ میں نے کہا تھا نا کہ جب دنیا کے اندر کوئی امتحان ہوتا ہے اور امتحان کے بعد میں ڈگری ملتی ہے تو بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، ڈگری کو پا جاؤں۔ اب آپ بتائیں کہ کل امتحان ہے، آج رات میں پروفیسر آئے اور آ کر کے آپ سے کہے کہ کل امتحان میں یہ سوال آئے گا، تو بندہ پوری رات تیاری کرے گا تاکہ میں اس سوال کا جواب دے دوں اور بڑی ڈگری مجھ کو مل جائے۔ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے، دنیا کا سوال معلوم ہو جائے تو ڈگری کے لیے بندہ رات بھر جاگ جائے گا۔ قیامت کے میدان میں جو پرچہ ہوگا اس کا پہلا سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا جو میرے آقا نے ہمیں بتا دیا کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ تو جو قیامت کے میدان کے پرچے کا پہلا سوال ہے میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ اس کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا کے امتحان کا سوال اگر رات میں پتا چل جائے بندہ رات بھر جاگتا ہے، لیکن جنت میں جانے والے سوال کا جواب میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا، اس کے باوجود ہی بندہ تیاری نہیں کرتا۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کے اوپر 1000 بار افسوس ہے، 1000 بار، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرات مکرم آج عرس غریب نواز ہم جو منا رہے ہیں نا، تو عرس غریب نواز کا فیضان لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے سرکار غریب نواز کی مقدس تعلیمات پہ عمل کریں۔ بتاؤ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، خواجہ خواجگاں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ آپ دیکھیں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہمیں وہ کیوں یاد آ رہے ہیں؟ جو بندہ اپنے لیے جیتا ہے وہ جب مرتا ہے تو مر جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور سالوں سال تک لوگ اس کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج 6 رجب المرجب کی یہ مقدس تاریخ ہے، آج ہی کے دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی شب کے اندر اپنے حجرہ پاک کے اندر رات میں تشریف لے گئے تھے، اور رات بھر حجرہ مبارکہ سے ذکر الہی کی آوازیں آتی رہی، آخری وقت میں بھی ذکر کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے وقت میں مصلی امامت پر جب آپ نہیں پہنچے، خادموں نے جب دروازے کے قریب جا کر کے دیکھا تو کچھ انہیں ڈر محسوس ہوا، اپنے طور پر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں جب دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ چمک رہا ہے، سو رہے ہیں، لیکن
جب قریب پہنچے اور قریب جا کر کے غور سے دیکھا تو پیشانی پہ لکھا ہوا تھا مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا کو چھوڑ کر کے کوچ کر گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اجمیر معلیٰ اور پورے ہندوستان کے اندر جو ماتم پیدا ہوا تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر جو غم پیدا ہوا تھا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات مکرم، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ان کا روضہ انور ایسے چمک رہا ہے، ایسے دمک رہا ہے جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت لگا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے، بھکاری بھیک لینے کے لیے در پاک پر حاضر ہو رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں ان کی مرادیں پوری کی جا رہی ہیں۔ 800 سال گزرنے کے بعد بھی وہ باڑا ایسے ہی بڑھ رہا ہے اور صبح قیامت تک ان کے دربار کا باڑا ایسے ہی بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ وہ اپنا نہیں دے رہے، وہ عطائے رسول ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عطا سے وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ میرا رب دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، تو میرا رب میرے مصطفیٰ جان رحمت کو دیتا ہے اور میرا آقا علیہ السلام ان غلاموں کو نوازتے ہیں اور غلاموں کے در سے زمین کے اندر مخلوق پلتی ہے اور اپنا بیڑا پار کرتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ در خواجہ سے لوگ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ تو آج کی اس مقدس محفل کے اندر ہم اس اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کے فیوز و برکات اور انوار و تجلیات سے مالا مال ہوں گے۔ انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی۔ اللہ رب قدیر ہمیں سیرت غریب نواز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تشریف رکھیے قرآن شریف. اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. مولا قدوس جو بھی قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، ذکر خیر ہوا، شینی حاضر اللہ، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اس کا جو بھی ثواب تو اپنی شان کریمی سے عطا فرمائے. ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نظر مولا قبول فرما. جملہ انبیاء کرام مرسلین عظام علیہم السلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. بالخصوص سیدنا سرکار امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور تمام اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. تمام سلاسل کے تمام مشائخ، بالخصوص پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں، قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ کے اصول و فروع کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. خواجہ خواجگاں ہند الولی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں نظر قبول فرما. سیدنا سرکار خواجہ عثمان ہارونی اور سرکار غریب نواز کے تمام جتنے بھی اساتذہ، آپ کے مشائخ، آپ کے تلامذہ، آپ کی اولاد امجاد اور جتنے بھی آپ کے اہل خانہ سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. بمبئی عظما اور روح زمیں کے چپے چپے پہ آرام فرما. تمام محبوبین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا خان حضور تاج الشریعہ، مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما. اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، قیامت تک جتنے بھی آنے والے، اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. الہ العالمین، آج کے اس مقدس دن کے اندر تیرے محبوب بندے سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ انہوں نے اسلام و مسلمین کی جو خدمات کی، اللہ انہیں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے فیض کو عام و تام فرما. اے اللہ ان کی بارگاہ سے بٹنے والی خیرات سے مولا ہمیں بھی حصہ نصیب فرما. اے اللہ ان کی تعلیمات اور ان کی ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے مشن پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار غوث پاک اور تمام محبوبین کے صدقے میں اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، رزق میں کشادگی عطا فرما دے، کاروبار میں ترقی عطا فرما دے، خزانہ غیب سے روزی نصیب فرما دے، اس بستی پر اپنی برکتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ اہل سنت کو مولا سرخروی عطا فرما. ہر طرح کے گستاخان نبی، وہابیہ، دیابنا اور جتنے بھی مولا گمراہ فرقے ہیں، سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے وہابی دیوبندی سے مولا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.